نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين۔ انتہائی قابل احترام محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا انگنت بار شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو ایک دفعہ پھر ماہ رمضان المبارک نصیب فرمایا اور اس کی برکتیں اور اس کی رحمتیں حاصل کرنے کا ایک موقع زندگی میں پھر سے نصیب فرمایا۔ اس نعمت کے ملنے پہ سب سے پہلے ہم اپنے دل کے سارے احساسات اور جذبات کو جمع کر کے اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ دوسرے نمبر پر یہ ماہ رمضان المبارک یہ عبادت کا مہینہ ہے، اللہ کے قریب ہونے کا مہینہ ہے اور مومن کے لیے اپنے گناہوں کی بخشش کا، استغفار کا مہینہ ہے اور اسی طرح قرآن مجید کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ بڑھانے کا مہینہ ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے ہاں یہ ترتیب ہے کافی سالوں سے کہ رات کی تراویح میں قرآن مجید کا جو حصہ پڑھا جاتا ہے صبح 15 سے 20 منٹ کے درمیان، یہ گھڑی میرے سامنے، اس سے زیادہ ٹائم نہیں ہوگا، 15 منٹ یا زیادہ سے زیادہ 20 منٹ ہے۔ یہ رات کی تراویح کو اس کے اندر پڑھے جانے والے قرآن مجید کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ العزیز ہم سب سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کر دیں کہ یا اللہ ہمارا یہاں پہ جمع ہونا، بیٹھنا، بیان کرنا، سننا خالص آپ کی رضا کے لیے، ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیے اور پھر ہم سب کو قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ قرآن مجید میں سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ ہے، اس سے قرآن مجید کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ یوں سمجھیے پورے قرآن مجید کا یہ انڈیکس ہے، شماریہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے پورے قرآن مجید کے اندر جتنے اہم مضامین بیان ہوئے ہیں ان کا ایک نقشہ اور ان کی ایک جھلکی سورہ فاتحہ میں دکھائی ہے۔ قرآن مجید میں توحید کا بیان ہے، رسالت کا بیان ہے، آخرت کا بیان ہے، نیک لوگوں کا بیان ہے، کفار کا بیان ہے، منافقین کا بیان ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ میں بیان فرمائی ہیں اور یہ بنیادی صورت ہے۔ اس صورت کو سورۃ الصلاۃ بھی کہتے ہیں کہ بندہ مومن اس صورت کو نماز کے اندر پڑھتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ بندہ جب نماز میں یہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین کہ میں سب تعریفیں یا اللہ تیرے لیے بیان کرتا ہوں، تو اللہ رب العزت اس کو سن کر فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ ایک ایک آیت کا اللہ رب العزت بندے کو جواب دیتے اور نماز کو ہم اس طرح پڑھیں کہ گویا ہم اللہ رب العزت سے کلام کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری نماز کو سن رہے ہیں۔ اس طرح غفلت سے ہم اپنی نمازوں کو نہ پڑھیں کہ بس پڑھتے ہی چلے جائیں اور ہمارے دھیان اور ہماری فکریں کسی اور کام میں مشغول ہوں، کسی اور چیز میں ہم مصروف ہوں اور فزیکلی ہماری موومنٹ ہو رہی ہو، بس ایکسرسائز ہو رہی ہو اور رکوع سجدہ قیام تحیات سلام، رکوع سجدہ قیام تحیات سلام نہیں، بلکہ ہم نماز کو سوچ سوچ کر پڑھیں۔ سب سے پہلے اللہ کی تعریف ہم کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، اور پھر الرحمن الرحیم، اللہ آپ بے حد مہربان ہیں، نہایت رحم کرنے والے ہیں، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کے یا اللہ آپ مالک ہیں۔ ان تین آیتوں میں ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنی عاجزی کا اقرار کرتے ہیں، ایاک نعبد،
یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، علماء فرماتے ہیں اور اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ یہ آیت مبارکہ پورے قرآن مجید کا نچوڑ ہے، سابقہ آسمانی وحیوں کا قرآن مجید کا یہ نچوڑ ہے، اور سب کے سب انبیاء کی ساری زندگیوں کی دعوت اور ان کی محنت اور ان کی تڑپ اور ان کے جہاد کا مقصد یہی آیت مبارکہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کی جتنی قسمیں ہیں، ہم پہلے تو اقرار کرتے ہیں کھڑے ہو گئے، ایاک نعبد، عبادت صرف تیری کریں گے، اور پھر اتحیات میں اس کو ڈیٹیل میں بیان کرتے ہیں، یا اللہ وہ عبادت چاہے میری زبان کی ہو، التحیات، یا اللہ میری زبان کی عبادت ہو، چاہے والصلوات میرے بدن کی عبادت ہو، اور چاہے والطیبات مال کی عبادت، التحیات والصلوات والطیبات، یہ تینوں قسم کی عبادتیں، زبان والی عبادت ہے، پکار والی عبادت، کسی کو پکارنا، غائبانہ اپنی حاجات مانگنا، مشکل میں فریاد لگانا، یہ حق صرف کس کا ہے؟ یہ صرف اللہ کا ہے، اور یہ ایسا حق ہے، اللہ رب العزت اس کو قرآن مجید میں فرماتے ہیں لہو دعوت الحق، لہو اسی ہی کے لیے ہے دعوت الحق، سچی فریاد اور سچی پکار، یہ صرف اور صرف ایک اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے سارے مقبول بندے، سارے برگزیدہ بندے، سب اولیاء کرام، سب انبیاء کرام، ان پہ جب تکلیفیں آتی تھیں، ان پہ جب مشکلات آتی تھیں، تو وہ اپنی حاجات اور تکلیفوں اور مشکلات میں کسے پکارا کرتے تھے؟ میرے محترم بھائیوں، قرآن مجید بھرا پڑا ہے، آپ پڑھیں آپ کو نظر آئے گا، انبیاء پہ جب بھی کوئی تکلیف آئی، وَأَيُّوبَ، حضرت ایوب علیہ السلام ایک عرصہ بیمار رہے، ایک لمبی تکلیف اور آزمائش ان کے اوپر آئی، لیکن نادا ربہ، کسے پکارا؟ اپنے رب کو پکارا۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، حضرت نوح علیہ السلام پہ تکلیف آئی ہے، نادا ربہ، اپنے رب کو پکارا ہے۔ زکریا علیہ السلام ہے، 120 سال کی عمر میں پہنچ گئے ہیں، اولاد نہیں ہے، جھولی ابھی تک خالی ہے۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، کسے پکار رہے ہیں اولاد کے لیے؟ اللہ کو پکار رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ پہ یہ سارے نبیوں کے واقعات بیان کیے۔ حضرت یونس علیہ السلام ہیں، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کے نام پہ قرآن مجید میں پوری ایک سورت اتری ہوئی ہے۔ وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ جاتے ہیں، ان کی کشتی بھمر میں آتی ہے، کشتی سے ان کو نکلنا پڑتا ہے، چھلانگ لگاتے ہیں، جان بچانے کی نیت سے چھلانگ لگاتے ہیں، لیکن آگے مچھلی ان کو اپنے اندر ان کو کھا جاتی ہے، ان کو اپنے پیٹ میں لے جاتی ہے، لیکن مچھلی کے پیٹ میں جا کے اللہ کے پیغمبر کی پکار کیا ہے؟ لا الہ الا انت نادا فی الظلمات، کئی اندھیروں میں یونس علیہ السلام نے پکارا ہے، تو کس کو پکارا ہے؟ اللہ کو۔ تو یہ بنیادی آیت ہے کہ ہم بھی یہ اقرار کریں، یا اللہ ہماری زبان والی عبادت، جب کبھی کوئی زندگی میں مشکل آئے، تکلیف آئے، تو پکار اللہ کی ہوگی، یا اللہ ہم بدن والی عبادت اور مال والی عبادت، سب کی سب عبادتیں صرف تیرے لیے کریں گے اور تیرے سوا کسی کے لیے نہیں کریں گے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد، سب مسلمانوں کو اس کا ترجمہ یاد ہے۔ اس ترجمے میں ہم ایک لفظ بولتے ہیں، یا اللہ ہم تیری یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ سب انبیاء کرام کا اپنی قوموں سے جھگڑا اسی پہ رہا، ہماری ساری عبادتیں، خدا گواہ ہے، رمضان ہے، مقدس اوقات ہیں، ہماری عبادتوں کی قبولیت کا دار و مدار اس پہ ہے کہ ہمارا عقیدہ درست ہو۔ اگر خدا نخواستہ کہیں عقیدے میں کوئی لچک ہوئی اور بھی والا کوئی عنصر اور اس میں فیکٹر آ گیا تو ساری کی ساری عبادتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید نے درجنوں جگہوں پہ اس کا اعلان کیا۔ تو یہ قرآن کی پہلی صورت ہے، اللہ نے یہیں پر انسان کی پہلی اینٹ سیدھی کی ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، چون اول نہد میں مار کچ، اگر مستری اور انجینئر پہلی اینٹ کو ٹیڑھا کر دے، چون اول نہد میں مار کچ
تا سریا میں ربط دیوار گج، آسمان تک بھی چلا جائے گا تو دیوار کیا جائے گی؟ ٹیڑھی جائے گی۔ اس لیے ہم نے اپنا عقیدہ درست کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ میں ایک تو اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا، اور آخر میں 3 گروہ بیان کیے، انعمت علیہم، 3 جماعتیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہچان پیدا کیجیے، دنیا میں رہنا ہے طرح طرح کے لوگ ملیں گے، ہر ایک کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے دینا ہے، بلکہ یہ پہچان پیدا کرو۔ سورہ فاتحہ کے اندر ہی ایک گروہ ہے دنیا میں انعمت علیہم، دوسرا گروہ ہے مغضوب علیہم، اور تیسرا ہے الضالین۔ وہ انعمت علیہم کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت نے انعامات کیے ہیں، جن پر اللہ نے انعامات کیے ہیں، اور وہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ انبیاء انعم اللہ علیہم، آگے ایک جگہ پہ جا کے قرآن مجید میں اس کی تفصیل ہے۔ وہ لوگ جن پر اللہ نے انعامات کیے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ ان کے راستے پہ چلنے کی ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا۔ دیکھیں ہم ساری زندگی سے یہ دعا کر رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلائیے جن پر آپ کے انعامات ہوئے ہیں، غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں نہ چلائیے جن پر آپ کا غضب ہوا ہے، جو کھلے کافر ہیں، ان کے راستے سے ہمیں بچائیے۔ اور تیسرے نمبر پر ہیں الضالین، گمراہ قسم کے لوگ، منافقین، جو متذبذب ہیں، اسلام لانے کے باوجود ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق اس کو کہتے ہیں جو کلمہ گو مسلمان ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، لیکن اس کی دلی اٹیچمنٹ ساری کی سارے کفار کے ساتھ ہوتی ہے، دل کے سارے اس کی محبتیں، اس کا لائف سٹائل، اس کی زندگی گزارنے کے سارے طور طریقے وہ کفار کے ساتھ ہوتے ہیں، اور وہ بس اسلام کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتا ہے، دین کے کاموں کو وہ اہمیت نہیں دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اگر آپ پڑھیں گے منافقین کی بہت زیادہ ڈیٹیل بیان کی گئی ہے۔ اسے کفار کے طریقے کامن لگیں گے، سنت اس کو سٹرینج لگے گی، اجنبی لگے گی، اور اپنے دین سے وہ کھنچا رہے گا، یار یہ کیا پابندیاں ہیں، یہ کیا بوجھ ہے، یہ کیا مسئلہ ہے، اور کافروں کے طریقوں پہ وہ خوش ہوگا۔ قرآن مجید اگر آپ پڑھیں گے منافقین کا بہت زیادہ تذکرہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ دعا ہوا کرتی تھی، اللہم طہر قلبی من النفاق، یا اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرما، واعمالنا من الریا، اور ہمارے اعمال کو ریاکاری سے پاک فرما، ولساننا من الکذب، ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک فرما، واعیننا من الخیانہ، اور ہماری آنکھوں کو خیانت سے محفوظ فرما۔ ہم یہ سورہ فاتحہ میں دعا پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم کہتے ہیں آمین۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ ہے، سورۃ البقرہ کی 176 آیات رات کی منزل میں پڑھی گئی، آدھی سورۃ البقرہ تقریباً پڑھی گئی ہے۔ پہلی 96 آیات میں، اس طرح ہمارا طریقہ ہوتا ہے سمجھانے کا، پہلی 96 آیات میں اللہ رب العزت نے مسئلہ توحید بیان کی۔ کون سا مسئلہ؟ یا ایھا الناس، یہ قرآن کا پہلا اعلان ہے سارے کے سارے لوگوں کے لیے۔ یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے انسانوں، اعبدوا ربکم، عبادت صرف کس کی کرو؟ صرف اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا، صرف اپنے رب کی عبادت کرو۔ عبادت ہو رہی تھی جس وقت قرآن اترا ہے، اس وقت بھی عبادت ہو رہی تھی، حج ہو رہے تھے، طواف ہو رہے تھے، نظر نیاز قربانیاں ہو رہی تھیں، صدقے خیراتیں ہو رہی تھیں، نمازیں ہو رہی تھیں، روزے ہو رہے تھے، لیکن خالص اللہ کے لیے نہیں ہو رہے تھے۔ کیوں جی؟ خالص اللہ کے لیے نہیں ہو رہے تھے۔ قرآن مجید ہے، کل کے سبق میں گزرا ہمارے الحمدللہ دن کو تفسیر کا سبق ہوتا ہے کہ 7ویں 8ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں جب فصل آتی، کوئی جانور بچہ دیتے تو کیا کہتے؟ ھذا للہ، یہ حصہ کس کا ہے؟ اللہ کا، وھذا لشرکائنا، اور یہ حصہ ہمارے شریکوں کا ہے، بتوں کا ہے، دیوتاؤں کا ہے، ان کا ہے۔ انہوں نے بھی بڑا زور لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہم سے یہ عہد لیا اور یہ حکم دیا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس مانا کرتے ہیں اے انسانوں اپنی عبادت خالص اپنے رب کے لیے ہو، جس پہ عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، ہو جس پر عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، خاص خدا کا جو حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ تو یہ حکم دیا اعبدوا ربکم، اور اس کے ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے،
تم سے پہلوں کو بھی میں نے پیدا کیا ہے، زمین جس پہ چل رہے ہو میں نے بنائی ہے، آسمان جس کے نیچے رہ رہے ہو میں نے بنایا ہے، اور بارشیں میں برساتا ہوں، رزق میں دیتا ہوں، عبادت صرف میری کرو اور اس دعوے کو سچا مانو۔ یہ قرآن سچی کتاب ہے، اگر اس میں کوئی شک ہے، یا آگے ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ گفتگو کا چلاتے، اگر تمہیں کوئی شک ہے تو پھر اس طرح کی کتاب بنا کے لاؤ، مان جاؤ جنت ملے گی، نہیں مانو گے جہنم ملے گی، تمہیں آخر شبہ کیا ہے؟ ایسے اللہ تعالیٰ جیسے انگلی پکڑ کے نہیں گفتگو کی جاتی، اس طرح اللہ تعالیٰ سمجھاتے چلے جاتے، کیوں نہیں مانتے ہو اس بات کو کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے؟ شبہ تمہیں کیا ہے؟ کیا یہ قرآن نبی علیہ السلام نے خود بنایا ہے؟ تم بھی بنا کے لے آؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ شبہات کے جوابات دیتے چلے جاتے ہیں، پھر اپنی نعمتیں گنواتے ہیں، کیونکہ انسان کو سمجھانے کے کئی طریقے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر طریقہ آزماتے ہیں۔ دیکھیں تم دنیا میں نہیں تھے، میں نے تمہیں وجود دیا، پھر دنیا میں جو کچھ ہے سب کچھ تمہارے لیے میں نے بنایا، پھر تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو میں نے فرشتوں میں عزت دی، مسجود ملائک بنایا، اتنے اونچے خاندان سے ہو، پھر شرک والا گھٹیا کام، ایسا کام نہ کرنا اور صرف میری عبادت کرنا۔ چلو کوئی بات نہیں، انسان ہے، بھول ہو جاتی ہے، کسی نے بتایا نہیں یا کوئی علم نہیں تھا، غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی، پہلی زندگی میں کوئی شرک وغیرہ ہوا ہے، آدم علیہ السلام سے بھی کوئی بھول ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے آگے ان کا ذکر کر دیا۔ آدم علیہ السلام بھی تو زندگی میں ایک دفعہ بھول گئے تھے، اللہ نے ان پر جنت میں ایک قانونی پابندی لگائی تھی، تو لیکن وہ اس پودے کو اور اس پھل کو کھا بیٹھے اور پھر ان کو جنت سے نکلنا پڑا۔ تو کوئی بات نہیں، آپ بھی توبہ کریں، آپ کو بھی میں کیا کر دوں گا؟ معاف کر دوں گا۔ تو یہ رمضان توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے، ہم سب اس مہینے میں انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم لیلۃ القدر کا انتظار نہ کریں آخری عشرے کا کہ اچھا جی ابھی بڑا موقع ہے اور پھر ہم توبہ کر لیں گے۔ نہیں میرے بھائیو، ہر وقت ہر لمحہ غنیمت سمجھتے ہوئے ہم اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادات میں جوڑیں۔ ہم مسلمان کی 24 گھنٹے عبادت ہے، آپ کام کے لیے جاتے ہیں، تجارت کرتے ہیں اور ملازمت کرتے ہیں، جو بھی شعبہ ہے ہمارا، ہم اس میں اللہ کا ڈر سمجھ کر اور اللہ کا دھیان کر کے اپنے وہ کام کریں گے، زبان پر ذکر رکھیں گے، آنکھوں کی، زبان کی، ہر چیز کی حفاظت کریں گے، تو یہ سارے کام ہمارے لیے عبادت بنیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کا یہ بیٹھنا خیر و برکت کا باعث بنائے اور ہم سب کے لیے دینی اور ہمارے نفس کی اصلاح کا باری تعالیٰ ذریعہ بنائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ باری تعالیٰ سب ساتھیوں کا بیٹھنا حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے دین کی سمجھ کے لیے یا اللہ اپنی مجلس میں، قرآن کی مجلس میں حاضری کی توفیق عطا فرما۔ بڑی فضیلت والی یہ مجالس ہوتی ہیں اور قسمت کے ساتھ نصیب ہوتی ہیں، باری تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول اور منظور فرما۔ جن بھائیوں کے دلوں میں جتنی جائز حاجات ہیں، تمنائیں ہیں، مرادیں ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے سب کی مرادیں پوری فرما۔ یا اللہ ہمارا جس طرح رجحان رمضان مبارک میں خاص طور پہ بنتا ہے، یا اللہ ہمیں پورا سال عبادت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ سب بھائیوں کو صحت و عافیت نصیب فرما، ہمارے ملک میں یا اللہ امن و امان نصیب فرما۔ بالخصوص دعائیں کیجیے، رمضان مبارک کے موسم میں خاص طور پر مساجد میں بہت رش ہوتا ہے اور یہ دہشت گرد لوگ جو ہیں وہ ان دنوں میں اپنے مذموم مقاصد جو ہیں وہ ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باری تعالیٰ سب عبادت گزاروں کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی، ہمارے مساجد کی، تجارتی مراکز کی، امن و امان کی، یا اللہ ہم ہر چیز کو آپ کی حفاظت میں دیتے ہیں، یا اللہ اپنی خاص حفاظت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ صحت و عافیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ پورا رمضان مبارک اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم۔ جزاک بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟